کبھی گھر سے بہن نکلتی تھی تو اگر آپ گھر کے اندر جاتی تھی تو آپ کو باقی یعنی اس کی ماں جو تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب محلے والے دیکھتے تھے کہ اس کی ماں باہر نکلی ہے سودا وغیرہ لانے کے لیے، تو جب آپ ان کے گھر جاتے تو اس کی بہن نہیں ملتی تھی۔ یعنی السلام علیکم دوستو، ایک ایسی ہارر سٹوری جو بہت ہی اپنے اندر ایک مسٹیریس ہارر، ایک وہ کہتے ہیں نا ہم اکثر چیزوں پہ ہاؤ اسٹرینج، یعنی یار ایک ایسی کہانی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو آپ لوگ حیران ہوگے۔ جیسے کہ بہت سارے پکچر آج کل سوشل میڈیا پر ہے، جس کے بارے میں اکثر ٹک ٹاک پر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ معلوم کریں کہ مطلب یہ کس قسم کی پکچر ہے آپ، اور بہت سارے لوگوں نے پھر کمنٹ کی ہوتی ہے کہ مجھے اس کو سمجھنے میں 5 منٹ لگے، مجھے 6 منٹ لگے، اس طرح۔ یہ ایک ایسی ہی ایک مسٹیریس واقعہ ہے دوستوں۔ میرا جو چچا تھا وہ بچپن سے سعودی عربیہ میں تھا، اتنا چھوٹا کہ وہ کہتا ہے کہ میں لانچ یعنی ایک کنٹینر کے ذریعے، پانی کے ذریعے میں جو ہے سعودی عربیہ گیا تھا۔ اب وہ اپنے اوپر اپنے مطلب ایک اندر ایک اور بھی ہارر سٹوری اور بہت سارے ہارر واقعات جو ہے چھپائے رکھتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ہارر واقعہ ان کا سنا۔ وہ کہتا ہے میں بہت چھوٹا تھا اور میں ایک عربک گھر میں کام کرتا تھا جہاں عربی جو ہے وہ لوگ رہتے تھے۔ میں کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کی چیزیں، ان کے کھلونے، ان کی ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، یعنی ان کے بچوں کا ایک میٹ تھا میں۔ اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی اور میں پھر مجھے ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا تھا جس میں میں اکیلا رہتا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک کمرہ تھا، ایک باتھ روم تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ مجھے وہاں ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے تو کمانا تھا، اور ابھی میں چھوٹا تھا تو کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں مل رہی تھی، یعنی بہت سخت مشقت والے کام ہوتے تھے۔ تو مجھے خوش نصیبی سے یہ فیملی ملی تھی جو مجھے اپنے بچوں کے لیے میٹ رکھا تھا ان لوگوں نے۔ جس ایجنٹ کے تھرو میں سعودی عربیہ گیا تھا، اس نے مطلب اس عربی شخص کو بتایا تھا کہ یہ بچہ آپ کے گھر میں کام کرے گا، یہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ہر صبح جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، کھانا وانا سب کچھ میرا وہاں ہوتا تھا۔ وہ لوگ اچھے لوگ تھے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اس پورے گلی میں صرف ایک گھر جس میں میں رہتا تھا اور ایک اور گھر تھا جس میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہتی تھی، باقی سارے گھر بند ہوتے تھے۔ یعنی ایک پرانی سی یہ مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی کے گھر صرف پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر ملک میں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں مٹی کے گھر ہوتے ہیں، اور سعودی عربیہ میں تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی ہسٹری رکھتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ کبھی میں اس دروازے سے باہر نکلتی ہوئی یا اندر جاتی ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتا تھا اور کبھی ایک بوڑھی عورت کو، لیکن کبھی بھی میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ میرے پاس کھانا زیادہ بچا، میں شام کا کھانا اپنے ساتھ لایا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ماں بیٹی کو دے دوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ غریبوں کی گلی تھی تو غریب ہی ہوگی، مٹی کے گھر تھے ان کے۔ تو جب میں نے دستک دی، یہ شام کا ٹائم تھا، تو اس کی بیٹی مجھے ملی اور اس نے مجھ سے وہ کھانا لیا اور چلی گئی اندر۔ پھر اسی طرح ایک روٹین بن گیا کہ میرے پاس جو بھی چیز زیادہ رہ جاتی تھی، کیونکہ مجھے وہ جس فیملی کے بچوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہ لوگ مجھے بہت کچھ دیتا تھا۔ ان کا مطلب بہت دریا دل لوگ تھے، کپڑے، جوتے، پرفیومز، یعنی ہر طرح کی چیزیں اگر وہ اپنے بچوں کے لیے خریدتا تھا تو ان کے بچے مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، میں 14 سال کا تھا اور ان کے بچے 8، 9، 10، 11 اس طرح 4 بچے تھے۔ لیکن میرے لیے بھی اگر اپنے بچوں کے لیے کھلونے خریدتے تھے تو میرے لیے سائیکل خریدی، یعنی ایسے لوگ تھے وہ۔ اور جب میں آتا تھا تو پتہ نہیں وہ عورت جو اس بچوں کی جو موم تھی وہ ایک ایک چیز کر کے مجھے دیتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی، وہ ہمیشہ عربی میں کہتی تھی کہ اس کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے اور اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے بہت دور ہے، تو وہ کھانے پینے کی ہر چیز میری شاپر میں رکھ دیتی تھی، کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ، اور ہمیشہ کہتی تھی اگر رات میں تکلیف ہو تو واپس آ جانا، اس طرح بہت ساری باتیں کرتی تھی۔ تو خیر میرے پاس موبائل وغیرہ تو نہیں تھا،
اب یہ ہوتا تھا کہ جو چیز بچ جاتی تھی میں اس وہ جو وہ جو دوسرا گھر تھا سوری جس میں ماں بیٹی تھی، میں ان کو اچھا ایک بار میں نے پھر ان کے گھر پہ نوک کی تو اس کی ماں آئی تو میں نے اس کو وہ شاپر دے دی کہ میرے پاس زیادہ رہ گیا ہے، تم لوگ کھاؤ، تو وہ بھی خوشی سے لے گئی واپس اور باہر نہیں آئی۔ پھر ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ میری ملاقات ان سے صرف شام کے ٹائم ہوتے، تو کیا پتہ یہ بھی کسی جگہ پہ کام کر رہے، صرف شام کے ٹائم آتے ہیں، کیونکہ صبح مجھے جلدی جانا پڑتا تھا نماز کے بعد، تو ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح میرے وہاں 14-15 سال اور گزر گئے۔ اب میں کافی جوان ہو چکا تھا، ایک مرد بن چکا تھا اور میں بہت سارے کام کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈرائیونگ تک سیکھ چکا تھا اور ان کے بچوں کو اسکول لے کے جانا اور آنا میری ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں کا مجھ پہ بہت ٹرسٹ تھا۔ تو کیا ہوا کہ 15-16 سال سے میں نے کبھی ماں بیٹی کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ اچھا پھر ایک دن میں نے کیا کیا کہ جب میری عمر 25 سال تک آ گئی، میں نے نوک کی اور بس یہ تو میرا روٹین بن چکا تھا۔ وہ لڑکی اور وہ ماں جو اس کی ماں تھی مجھے جانتے تھے، میں ان کو جانتا تھا، مجھے ان کے نام نہیں آتے تھے لیکن ان کو میرا نام آتا تھا اور مجھے اکثر کہتا تھا شکیل، یعنی تم آئے ہو جب میں نوک کرتا تھا۔ میں حیران تھا، پھر میں نے سوچا چلو اس نے میرا نام اس گلی میں کوئی اور میرا دوست یا کوئی نہیں تھا کہ اس کو میرا نام پتہ چلے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ ان 25 تک سالوں کی جو سفر تھی میرے، اس میں 2-3 فیملیز اور بھی آئی تھی اور وہ اس جگہ پہ آباد ہوئی تھی، تو ان کے گھر کے لڑکوں کے ساتھ میری کافی بنی، اس میں انڈین فیملیز بھی تھی اور سعودی عربیہ کی فیملی خود بھی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ انڈین لڑکا جو میرا دوست بن گیا تھا مجھ سے کہتا ہے یار ان کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ تو میں نے کہا پاگل، ایک بات تمہیں بتاؤ، میں نے کبھی ان ماں بیٹی کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ اب یہ جو انڈین لڑکا ہے ان کا دوسرا سال تھا یہاں، تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں یہاں تک یہ بات تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میں نے بھی کبھی ان دونوں کو ایک ساتھ اندر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر اسی طرح ہم یہ بات کافی کر رہے تھے، تو میں نے اپنے انڈین دوست سے کہا جس کا نام آئی تھنک راج تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات زیادہ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کی وجہ سے یہ مطلب ایک غلط نیوز ہے جو وائرل نہ ہو جائے کہیں۔ تو اچھا پھر اسی طرح 2-3 فیملی اور تھی، تو ان کے گھر کے لڑکے بھی ہمارے دوست تھے اور ہماری کافی ایک اچھی گیدرنگ تھی، ہم کھانا وانا سب ساتھ کھاتے تھے۔ اب جو ہے میں جو تھا، میرا اس گلی میں جو ایک انڈین اور لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم جہاں پہ کام کرتے ہو مجھے بھی دلواؤ۔ تو میں نے کہا میں بچپن سے کر رہا ہوں اور میں ان کے گھر کے اندر آتا جاتا رہا ہوں، ان لوگوں کا مجھ پہ ٹرسٹ ہے، میں ایک پٹھان ہوں، میں تمہیں ضرور وہاں کام دلواؤں گا، لیکن ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرنی تمہیں جس سے بعد میں مجھے کیونکہ تم میرے ہی ریفرنس پہ جاؤ گے تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اچھا اس کو لے کے گیا۔ اب جو میرا دوست یہ تھا جس کو میں اپنے ساتھ لے کے گیا، یہ بھی بہت ہی نائس انسان تھا اور انڈین تھا۔ پہلے تو جو بیگم صاحبہ تھی اس کو کافی اس پر جو ہے اعتراض تھا، مجھے کہا کہ دیکھو شکیل ہم تم پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، تم بچپن سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ بڑے ہوئے، ہمارے بچوں جیسے ہو۔ حالانکہ ان کے گھر میں میرا کمرہ بھی تھا، جب میں مطلب ان کے گھر میں اندر جاتا تھا کھانے کے لیے تو اپنے کمرے میں جاتا تھا، تو اسی طرح وہ میرا ایک گھر بن چکا تھا دوستوں۔ تو میرا جو چچا ہے وہ کہتا ہے، تو وہ جو میرا دوست تھا اب وہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، لیکن مجھے ایک بات فیل ہوتی تھی کہ جو میڈم تھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ اب گھر میں ہر غیر مرد کو تو اندر نہیں آنے دے سکتے، لیکن چونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے ان کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی تو ان لوگوں نے پوری کی تھی، ایک وش کیا تھا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو بیگم صاحبہ تھی اور جو اس کے ہسبینڈ ان کے گاڑیوں کی صفائی اور بس اس طرح چیزیں کرتا تھا، اور میں ان کے بچوں کو لے کے آتا تھا، لے کے جاتا تھا۔ اچھا اس انڈین لڑکے نے کچن کو بھی سنبھالا تھا اور ہم دونوں خوب دل سے کام کرتے تھے اور اچھے پیسے ہمیں ملتے تھے۔ اب جو میڈم تھی اس کا میرے ساتھ بھی بہت بنتا تھا اور جو میرا دوست تھا اس کے ساتھ بھی۔ تو اسی طرح باتوں باتوں میں میرے دوست نے ان سے کہا کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک ماں بیٹی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی وہ لوگ
ایک ساتھ نظر نہیں آئے. اور اس کی سب سے بڑی جو گواہ ثبوت ہے وہ شکیل ہے، کیونکہ شکیل تو یہاں 10-15 سال سے رہ رہا ہے. تو میڈم نے میری طرف ناگواری سے دیکھا تو میں نے کہا ہاں میڈم یہ بات تو ہے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ بے وقوف یہ بات ہر جگہ مت کرے، کیا پتہ یہ صرف ہمیں لگ رہا ہے، ان دونوں ماں بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب آگے اگر آپ لوگوں نے یہ بات سنی دوستو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ میڈم کہتی ہے کہ شکیل تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں اس محلے میں کیوں رہنے کے لیے ایک گھر دیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم مجھے کسی بھی روز یہ بتاؤ کہ یہ ماں بیٹی کا معاملہ کیا ہے. تو شکیل کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ مطلب یہ میڈم مجھے کیوں ایسا کہہ رہی ہے. تو اس میڈم نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میں ینگ تھی، مجھے اس محلے میں اسی گھر میں کچھ دنوں کے لیے رہنا پڑ گیا تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک وغیرہ لینے کے بعد اکثر ہم اس گھر میں جا کے رات گزارتے تھے، کیونکہ ڈرنک کے حالت میں ہم اپنے گھر نہیں جاتے تھے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس کافی اسٹرک ہوتے تھے. تو میرے جو فرینڈس تھے وہ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، میری سہیلیاں. تو ہم اکثر ہفتے میں ایک بار یہ بات نوٹ کرتے تھے کہ جو میڈم ہے اور اس کی بیٹی ہے، سوری یہ جو آنٹی ہے اور اس کی بیٹی ہے جو بوڑھی عورت ہے، یہ مطلب کچھ پراسرار ہے. ہم نے یہ بات تو نوٹ نہیں کی تھی کہ ہمیں دونوں اکٹھے نظر نہیں آئے کبھی، کیونکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں کبھی یہ اکٹھے نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات آپ لوگوں نے کی. ہم نے زیادہ یہ تو نوٹ نہیں کیا. لیکن ایک دن ہم پانی مانگنے کے بہانے سے ان کے گھر گئے، تو اس کی بیٹی نے جب ہمیں پانی پلائی تو دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہیں. تو دوسرے دن ہم پھر گئے دوسرے ہفتے میں، تو اس کی امی تھی. جیسا کہ آپ لوگ کہتے کہ بیٹی ہوتی تھی تو ماں غائب، ماں ہوتی تھی تو بیٹی غائب، تو اس کی ماں تھی جبکہ بیٹی نہیں تھی. تو ہم ہر کمرے میں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہمیں وہ لڑکی نظر آئے، کیونکہ اچھی شکل والی تھی، گپ شپ والی تھی. تو اس آنٹی نے کہا کہ کس کو ڈھونڈ رہے، جس کو ڈھونڈ رہے وہ تمہارے سامنے ہے. او مائی گاڈ. تو یہ کہتی ہے یہ میڈم کہ ہم نے جلدی جلدی پانی پی اور ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس آنٹی نے کہا کہ کیا بہانے سے یہاں آئے ہو پانی پینے، کچھ اور تلاش کر رہے ہو، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. مجھے پتہ ہے، لیکن جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اگر وہ چیز تم لوگ سمجھ گئے تو میرا شرط ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی. اور پھر ہم بھاگتے بھاگتے اس گلی سے نکلے، اور اس گلی کی یہ ایک جو ہے ایک عجیب سی اسٹرینج ہے کہ وہاں جو بھی رہتا ہے وہ یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ اس ماں بیٹی کو کبھی کسی نے ایک ساتھ نہیں دیکھا، اور اس گھر میں کبھی شور شر. اچھا ماں بیٹی میں عمر کے ساتھ فرق بھی نہیں آتا. یعنی شکیل کہتا ہے کہ میں اب نوجوان ہو گیا اور بھی زیادہ، مطلب مرد کی طرف میرا سفر جو ہے شروع ہوا. جیسے پہلے ٹین ایج میں بندہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا مرد، لیکن وہ لڑکی اسی طرح اسی عمر میں تھی، اور وہ جو اس کی ماں تھی آنٹی وہ بھی اسی عمر میں تھی. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ میرا کچھ کام تھا اور میں اپنے کام میں مصروف تھا، ایک ورک کر رہا تھا، اور مجھے یورپ کا ویزا لگا. میڈم تو کافی افسردہ تھے، اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ان کے بچے الحمدللہ جوان ہوئے تھے. ان کو میں نے نماز، قرآن مجید سب کچھ سکھایا تھا. بالکل پٹھانوں جیسی حرکتیں وہ کرتے تھے، اور اس پر میڈم بہت خوش ہوتی تھی. اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے پھر بھی نہیں روکا کہ چلو اگر تم ترقی کی طرف جا رہے ہو تو ٹھیک ہے. اچھا میں یورپ آ گیا، اور یہاں میں نے اس کے بعد یعنی 25 سال کی عمر کے بعد 20 سال اور گزارے. اور جب میں پاکستان آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک وزٹ لگاؤ، کیونکہ مجھے میڈم نے ایک گرین کارڈ دیا تھا جس پر میں سعودی عربیہ کا وزٹ کر سکتا تھا. مطلب میرے پاس بہت سارے فیسلٹیز تھے اس کی وجہ سے. تو جب میں واپس گیا تو اپنی میڈم سے ملا اور بہت خوشی ہوئی. بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ اس وزٹ کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. 2 مہینے بعد جب میں واپس آئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں ڈیتھ پہ تو نہیں جا سکا، اور آج تک خود کو مطلب قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بچوں جیسا پالا تھا. لیکن ہاں میں نے ان سے لاسٹ ٹائم اس عورت کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ خود جاؤ اس گلی میں اور دیکھو، وہ اسی طرح جوان ہوگی دونوں،
جس حال میں تم نے ماں کو اور بیٹی کو چھوڑا تھا وہ تمہیں اسی حال میں ملے گی، لیکن ہم بوڑھے ہو گئے، ہم مرنے کے قریب ہو گئے، اب بتاؤ یہ مسٹیریس ہے یا نہیں؟ تو میں نے اپنے اس انڈین دوست کو بھی ڈھونڈا جو کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ملا، لیکن اب وہ وہاں نہیں رہتا، اور پھر ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس گلی میں جائے، بہت دور نہیں تھا، ہم گئے تو کافی تبدیل ہو چکی تھی وہ گلی، وہ گھر خوبصورت بن چکے تھے، پکے ہو گئے تھے اب، اور ہم نے اچھا پوری کالونی میں وہ ایک گھر ماں بیٹی کا تھا جو مٹی کا تھا چھوٹا سا، اور ہم نے دستک دی تو کسی نے نہیں کھولا، پیر دی نہیں کھولا، پھر ہم وہاں ایک جس گھر میں ہم رہتے تھے اس کے سامنے بیٹھ گئے، باتیں کر رہے تھے، پرانے وقت کو یاد کر رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے پاکستان کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے اسی طرح ان گلیوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے جہاں میں نے وہ بچپن گزارا تھا، تو ہم دونوں وہاں بیٹھے جیسے سعودی عربیہ میرا دوسرا گھر ہو، مجھے اتنا عزیز ہے میرے چچا کہتے۔ تو میں اس گلیوں میں بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ اس کی جو ماں تھی وہ نکلی اور گلی میں ادھر ادھر دیکھا، تو میں نے آواز دی کیونکہ ہم نے نوک کیا تھا، تو کہا شکیل مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے، تو میں نے کہا گھر پہ نہیں بلاؤ گے پانی پہ؟ اسے کہا نہیں بلاؤں گی، پانی یہاں باہر لا کے دیتی ہوں، تو وہ جب اندر گئی تو اس کی بیٹی آئی ہمیں پانی دے، اور اسی طرح خوبصورت ینگ چھوٹی 17-18 سال کی لڑکی، تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے تم لوگ بوڑھے نہیں ہوتے؟ تو اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں مجھے دیکھتے دیکھتے چلی گئی گھر کے اندر، اور دروازہ ایسا بند کیا کہ میرا دوست کہتا ہے کہ کئی دن تک میں پھر چکر لگاتا رہا لیکن وہ دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے پھر نوک بھی کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بھئی لوگوں کی کیا اصلیت ہے، کوئی پراسراریت جو تلاش کروں، تو کبھی کوئی چیز بہانے سے ان کے گھر لے جانے کا بہانہ کر کے کہ یہ سموسے کھاؤ یہ، لیکن نہیں، وہ لوگ ان لوگوں نے پھر دروازہ نہیں کھولا، اور پھر وہاں جو محلے والے رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان ماں بیٹے کو، کوئی کہتا ہے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 1 سال سے، ہم نے کبھی ان کو اکٹھا نہیں دیکھا، اور ہم نے کبھی ان کو ایک ساتھ جاتے ہوئے یا باہر آتے ہوئے نہیں، یا ہم سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ان کے قد کاٹ میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ مسٹیریس چیزیں تھی، اور میرے چچا کہتے کہ اگر میں مزید وہاں رہتا تو شاید میں ان کے گھر میں کسی دن چھپ کے ان دونوں کو دیکھتا رہتا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو میرے چچا کہتے کہ میں پھر بھی ایک وزٹ لگاؤں گا اپنے بھانجے بھتیجوں سے ملنے، یعنی اس میڈم کے بچے، کیونکہ میرے چچا نے اس میڈم کو بہن اس نے ان کو بھائی کہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں جا کے وہاں رہوں گا اور اپنے بھانجے بھانجیوں سے ضرور ان کے بارے میں، اچھا ان کے بھانجے بھانجیاں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے بہت ڈرتے ہی بھی آنٹی اور اس کی بیڑی سے، لیکن شکر ہے ہمارا محلہ الگ ہے، لیکن لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اور اب تک تو یہ نیو انفارمیشن اور نیوز ہے کہ وہ لوگ اب وہاں نہیں رہتے، وہ ماں بیٹی، شاید لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ ایسی مسٹیریس تھنگز، یہ صرف ہارر چیزیں تو نہیں ہوتی جو ہمیں ڈرائے گی، کچھ چیزیں ایسی مسٹیریس بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی بھوت جن نہیں ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سا ایک ہارر ایک سٹوری اندر چھپی ہوئی ہے کہ آخر ماں بیٹی کی جو ہے کیا وہ تھی، لاجک تھی۔ اور میرے عمر کے اس حصے میں پہنچ کے اب میرے چچو کہتے کہ مجھے اکثر ریئلائز ہوتا ہے کہ جب میں ان کے گھر کوئی چیزیں لے کے جاتا تھا تو اکثر وہ مجھے ڈسٹ بین میں باہر جب میں کوئی کچرا وغیرہ ڈالتا تھا تو وہ بری بری شاپری مجھے وہاں ملتی تھی، یعنی وہ انسانوں جیسا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن میں یہ بات اس وقت زیادہ نوٹ نہیں کرتا تھا، اور پھر جب میں یورپ جا رہا تھا تو تھوڑا بہت میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ میں جو چیز ان کو دیتا ہوں وہ یہ لوگ گرا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ انسانوں کا کھانا بھی نہیں کھاتے، عجیب بات ہے۔ اوکے دوستو، ایسی بہت ساری سٹوریز جس میں مطلب جن بت تو نہیں ہوتی لیکن ہمارے لیے کافی انٹرسٹنگ اور ہارر ہوتی ہے جیسا کہ یہ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، تھینک یو سو مچ۔